معاف کر دے تو خدایا، میں چلا آیا ہوں۔ اے رب ملائک و جن و بشر، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں خدمت میں تیری شرمندہ نظر، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، اللہم لبیک، اللہم لبیک۔ حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مولا کے نام سے ابتدا، اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں بفضل رب کائنات اور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، لمحہ فکر نام سے منسوب اس خاص پروگرام میں ہم آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ لمحہ فکر، سوچنے کا لمحہ، فکر کرنے کا ایک لمحہ، یہ عنوان کیوں؟ ہم آپ کو بتا دیں آغاز ہی میں، دراصل لمحہ فکر ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں، بالخصوص یہ پروگرام حج کے حوالے سے ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ کے علم میں ہے کہ امسال سعودی حکومت کے اعلانیہ کے مطابق باہری لوگوں کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، مطلب صرف سعودی عرب کے لوگوں کو حج ادا کرنے کی اجازت امسال ہے۔ بلا شبہ یہ ایک ایسی خبر رہی جس سے ہر بندہ مومن کافی غمگین ہوا، خاص طور پر وہ لوگ جو پوری طرح تیاری کر چکے ہوں گے یا تیاری میں لگے ہوں گے، ان کی نفسیات، ان کی سائیکولوجی کیا رہی ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ اگر اگلے سال ان کو یہ عظیم عبادت ادا کرنے کا موقع نہ ملتا ہے تو پھر شریعت کیا کہتی ہے۔ اسی طرح کے انگنت ہم سوالات جو ہیں، کئی سوالات ہم اپنے علماء کرام کے سامنے آج ہم پیش کریں گے، اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آج اس خاص پروگرام میں، لمحہ فکر میں ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہر دل عزیز۔ سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق مسجد کے خطیب و امام مولانا محمد حسین قادری دامت برکاتہم عالیہ، اور اس کے بعد خدمت اسلام مسجد ریوے جغمپا کے مفتی ریاض الحسن منظری دامت برکاتہم عالیہ، جو پہلی مرتبہ کے لیے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑے ہیں۔ حضرت قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے تو ایم بی سی کی جانب سے آپ تمام لوگوں کا، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ ہماری دعوت پر آپ نے لبیک کہا، اور الحمدللہ جیسے کہ میں نے کہا یہ پروگرام ہی حج پر مشتمل ہے۔ مگر اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آغاز، چونکہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں، بالخصوص کووڈ-19 کو لے کر، کرونا وائرس، یہ عالمی وبا، یہ پینڈیمک جو ہے، نہ صرف ایک قوم، نہ صرف انسان، نہ صرف ایک کمیونٹی، بلکہ پوری کائنات کو یہ متاثر کر رہی ہے۔ بلا شبہ یہ لمحہ فکر، اس میں ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ایک عام زندگی کو یہ وبا متاثر کر رہی ہے۔ ہم نے ابھی حال میں رمضان کا ایک پورا مہینہ گھر میں گزارا، یہ کسی کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مرضی ہے وہ ہو کر رہے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج حضرت ہم اس باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز ہم ایک مشاہدات سے ہم کرتے ہیں، آبزرویشن سے کرتے ہیں، اور میں آپ دونوں سے مخاطب ہوں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کرونا وائرس سے جو حالات ابھر رہے ہیں، یا پھر جو حالات، جن حالات سے ہم دوچار ہیں، ان سے گویا پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوا ہے۔
میں چاہوں گا کہ ہم آغاز کریں آپ حضرات کی رائے سے. مولانا حسین صاحب. الحمد لله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا ربي صل وسلم على سيدنا مولانا محمد أفضل الصلاة وأزكى السلام وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد للہ یہ آپ کا بہت سینسیٹیو سوال بھی ہے اور جس دور سے ہم گزرے ہیں. بٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے الحمد للہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز blessed us with a religion which is perfect and complete for all the time and age and places. Any problem or issue if Muslim, a believer is facing, he return back to Allah subhanahu wa ta'ala and his beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam for the guidance, because there is nothing what happens in the life of a believer, but Islam has a solution to it. Likewise, this recently, like you told, we heard and we are hearing about this COVID-19, which has already spread throughout the globe in a number of countries and affected the millions of people and caused the death. But we need to remember, definitely there are a number of thoughts should cross in the mind of people, but we need to remember that, and this is something, Allah subhanahu wa ta'ala has already informed us and warned us that when you are afflicted, when you are going through the trouble and hardship, you need to remember that it is the ultimately Allah subhanahu wa ta'ala who control all our affairs, and who has the all authority and who has the all power, and he is the only one who can provide the help, because his knowledge of our affairs surpasses our restricted intellect maybe. And this is not something new, these troubles and these calamities and plagues, these are not something new. It happened before. Our beloved master and Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he said already hundreds of years ago that if someone flees from this kind of plague, he is like someone flees from the battle. And Nabi Kareem sallallahu, it is mentioned in Quran Majid, and it is in our fundamental belief, whatever happens in a life of a Muslim, it is from Allah subhanahu wa ta'ala, and all good and bad from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran Majid, in Surah At-Tawbah, chapter number 9 and ayah 51, Allah subhanahu wa ta'ala says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. No, O my beloved Prophet sallallahu ta'ala wasallam, you declare whatever reaches you, affliction and disasters, it is by the permission of Allah subhanahu wa ta'ala, what Allah subhanahu wa ta'ala has already destined for you. And what say Allah subhanahu wa ta'ala, huwa maulana, he is our protector and he is our master. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, a true believer should always rely on Allah subhanahu wa ta'ala. Like you told just before that in this COVID-19 our Hajj is cancelled. Many people, they were preparing for that, and flight have been cancelled, and they are not able to fly. Their loved ones, their family fallen ill. So Allah subhanahu wa ta'ala want to see how we are going to react, because Allah subhanahu wa ta'ala tells us in Quran Majid, الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, when a calamity strikes them, what they say, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. We belong to Allah subhanahu wa ta'ala, and definitely we are return back to Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, a believer, a Muslim is always patient and always calm, because he knows that Allah subhanahu wa ta'ala never forsake him, and nor Allah subhanahu wa ta'ala is going to burden him with something which is beyond the capacity, what he cannot handle. Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, 1400 years ago, 100 of years ago, so he told, the Hadith Mubarakah, Aqa alayhi salatu wasalam said, وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ. Aqa alayhi salatu wasalam said, when you hear that the plague has broken out in a land, so don't go there. And it is already breaks out when you are already present, so don't go out, escaping from it. There are a number of du'as, invocations, what we can ask to Allah subhanahu wa ta'ala. Aqa alayhi salatu wasalam said,
the one who recite Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim 3 times morning and 3 times in the evening, nothing can harm him. What's the translation? Aqā alayhi salatu wasalam, by the name of the one with whose name nothing can harm us in this earth and the heavens, and he is all hearing and he is all seeing. A companion of Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam came to him and he said, Ya Rasulullah, I'm just a bit afraid of my, children about this kind of, things. Aqā alayhi salatu wasalam said, you just recite Bismillahi ala nafsi wa ala dini wa ala waladi wa ala ahli, and just you blow upon them. So Alhamdulillah, he came and he said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I'm safe now. So my brother, I'm concluding it. So nothing to worry, because everything happens, it's a wish of Allah subhanahu wa ta'ala. We need to keep the yaqeen and the faith that whatever is coming, whatever happens, it's just by the permission of Allah subhanahu wa ta'ala and by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. We ask dua that Allah subhanahu wa ta'ala protect us and humanity at large throughout the globe, and Allah subhanahu wa ta'ala blesses the salvation from this deadly virus by the sadaqah of Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. इंशाअल्लाह। मौलाना हुसैन साहब, गोया कि आपने एक इस पूरे प्रोग्राम का एक ही पहले ही सवाल में उसका खुलासा आपने पेश कर दिया। बहरकैफ मैं चाहूँगा कि मुफ्ती रियाजुल हसन साहब भी बहुत ही मुख्तसरन अपने ख़यालात का इजहार करें कि कैसा कि ये इस वबा ने एक पूरी दुनिया को मुतासिर किया है, क्या आपके ख़यालात हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर, सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहु ला शरीक, वो तन्हा है और वही पूरी कायनात का निज़ाम चलाता है, उसी के दस्ते कुदरत में सब है। और हमारा ये यकीन है कि अल्लाह हर मुमकिन शय पर कादिर है, वो जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे करे। यही अगर हम सही माना में समझ लें कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, तो ये हमारे ईमान के लिए काफ़ी है। कुरान जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मौजिज़ा है, जो हमारी हिदायत के लिए है, उसमें सबसे ज़्यादा जो बताने की कोशिश की गई है वो ये है कि लोग अल्लाह की कुदरत को समझ जाएं। अगर अल्लाह की कुदरत को समझ लेते हैं तो फिर दूसरा कोई शक नहीं रहता और फिर ईमान कामिल हो जाता है। क्या बात है, माशाअल्लाह। और फिर इसी को समझाने के लिए, लोगों को ये फ़िक्र देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सी मरतबा कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और बहुत से वाक़यात भी जो रूनुमा हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बारे में लोगों को याद दिलाया। बहुत से अज़ाब जो पहले नाजिल हुए, या बहुत से ऐसे काम जो यूजुअली नहीं होते हैं आम तौर पर, जो अल्लाह की कुदरत है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों को बताया कि मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ। तो पहले भी ऐसे बहुत से चेंजेस दुनिया में आते रहे, और उन चेंजेस को देख करके कुछ लोगों ने हिदायतें भी पाईं, और वो चेंजेस आते भी रहेंगे ताकि हम लोग और ये इंसानियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत को कभी भूले ना। मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये जो कोविड-19 है, जिन हालात से हम गुज़रे और फ़ौरन जिस तरीके से पूरी दुनिया में एक चेंज आया, अगर 2 दिन पहले किसी से ये कहा जाता कि ऐसा होने वाला है, तो कोई इस पर यकीन करने वाला नहीं था। लेकिन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, यकीन है। इसको देख करके हमें कम से कम हमारे यकीन को और मजबूत बनाना चाहिए। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा कि देखिए, हम पहले सोचते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो पल भर में सब कुछ बदल गया। कन्फाइनमेंट ही को ले लीजिए, अगर हम देखें, अगर हम सोचें, तो किसी को इस बात का इल्म तक नहीं था कि पूरा रमज़ान जो है कन्फाइनमेंट में गुजरेगा, रमज़ान में गुजरेगा। मगर जैसा कि आपने कहा और हज़रत क़िबला ने भी कहा कि ये मौका है
اس لیے ہم نے اس کا عنوان بھی رکھا ہے لمحہ فکر. ایک فکر کا ایک لمحہ ہے یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے مقصد سے ہم بھٹک گئے ہیں. جو مقصد میں جو ہمارا مقصد ہے دنیا میں آنے کا، ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے بھٹک گئے ہیں. علماء کرام، بزرگان دین نے، جو علماء ہیں، ان واقعات کو، ان حالات کو اپنے اپنے طریقے سے انہوں نے جانچا ہے، ان کو نے سمجھا ہے. کچھ نے کہا ہے کہ یہ آزمائش ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سزا ہے. تو بہرکیف اگر ہم اس میں مزید گفتگو کریں گے تو بات زیادہ نکلتی جائیں گی. میں چاہوں گا کہ اس تعارفی کلمات کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اس بات کو لے کر کہ حالات جو بھی ہوں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیشہ جو ہے ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے. اور اس کووڈ-19 سے، اس کرونا وائرس سے جو ابھی پھیلی ہوئی ہے، جو اب بھی پھیلی ہوئی ہے، گویا سے اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملا. بہرکیف ہم تعارفی کلمات کو یہاں پر ختم کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت جلد سے جلد ہم سب کو اپنے اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بالخصوص متاثرین جو دنیا میں زیادہ متاثر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر اپنا رحم و کرم کی بارش فرمائے. لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک. حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں. جیسا کہ میں نے کہا حضرات، ہمارا جو اصل موضوع ہے آج کا لمحہ فکر کے دوران وہ یہ ہے کہ امسال، جیسے کہ ہم نے کہا کہ امسال سعودی عرب کے اعلانے کے مطابق باہری لوگوں کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. مطلب یہ کہ اس میں ماریشس بھی شامل ہے. یقیناً ماریشس کے لوگ اس سال حج ادا نہیں کر پائیں گے، فرانس کے لوگ، یا پھر کوئی کہیں پہ بھی سوائے صرف عرب. میں سوال کرنا چاہوں گا حضرت قبلہ مولانا حسین صاحب سے کہ کیا ایسے حالات پہلے پیدا ہوئے ہیں، اور اگر ہاں تو کب اور کیسے ہوا یہ؟ میں چاہوں گا مجھے پتا ہے کہ یہ بہت وسیع تر آپ جواب دیں گے، مگر میں بہت ہی مدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اختصار سے کام لیں، کیونکہ وقت کی بھی قلت ہے. جی دیکھیے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جی کبھی ہم لوگ یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ کسی سال حج ہوگا نہیں. لیکن امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ الامم والملوک میں، جی اور امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. بہت ہی لمبی تفصیل ہے. تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 40 سے زیادہ مرتبہ ایسا ہوا کہ حج مکمل کینسل ہو گیا. مکمل طور پر؟ جی، مکمل طور پہ کینسل ہوا. ابھی آپ نے پہلے ہی بتایا ہے کہ ڈیفینیٹلی ہم پورا اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. میں 2-3 آپ کے سامنے وہ انسیڈنٹ پیش کروں. 865 عیسوی میں 300 سمتنگ ہجری تھی، تو السفاک اسماعیل بن یوسف، اسے السفاک کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، وہ بغداد میں جو عباسیٹ تھے تو ان کے خلاف انہوں نے اعلان جنگ کیا، اور مکہ شریف میں عرفات کے پہاڑ پہ انہوں نے حملہ کر دیا تھا. اس وقت جو زائرین تھے وہاں پہ کئی زائرین شہید ہوئے اور کئی ہلاک ہوئے، اور اس سال حج نہیں ہو پایا. پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا مکہ شریف پہ جسے حملوں میں گنایا جا سکتا ہے وہ 930 عیسوی میں قرامطیز تھے، اور ان کا وہ جو اس فرقے کا، اس آئیڈیولوجی کا جو ماسٹر مائنڈ تھا، اس کا نام تھا ابو طاہر جنابی. اس نے حملہ کیا مکہ شریف پہ، اور اس حملے میں ایک شدید حملہ تھا. بہت قتل و غارت ہوئی، لوٹ مار ہوئی، اور کئی حجاج کرام شہید ہوئے. زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس سال کئی سالوں تک حج کینسل رہا. کئی سالوں تک ان کے قرامطیز کے خوف سے لوگ حج نہیں کرتے. مسلسل کئی سالوں. جی، صرف حملوں کی بات نہیں ہے،
حج جو کینسل ہوا ہے اس میں سیاسی جھگڑے تھے، ڈسپیوٹس تھے، پھر وبائیں تھیں، پھر اس کے بعد جو انٹرنل ایشوز تھے، پھر جو ویدر چینج، موسم کی تبدیلیاں تھیں، ان تمام کی وجہ سے بھی حج کینسل ہوا۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا چلوں، وبائیں، اگر وباؤں کی بات لی جائے تو 357 ہجری میں الماشری نام کی ایک بیماری حرم شریف میں پھیلی تھی، تو جس کی وجہ سے کئی زائرین وہاں کے جو ریزیڈنٹ تھے وہ ہلاک ہوئے، پھر جو حج کے لیے آ رہے تھے وہ بھی ہلاک ہوئے، اور جو پہنچے وہ پھر بعد میں پہنچے، تو اس وجہ سے بھی حج اس سال نہیں ہو پایا۔ اور پھر اس کے بعد 1837 سے لے کے 1857 ان 2 دہائیوں میں 20 سالوں میں کئی مرتبہ حج جو ہے وہ کینسل ہوا جی۔ اور پھر ایک مرتبہ 980 میں اس وقت بھی حج کینسل ہوا، یہ وبائیں پھیلی ہوئی تھی، یہ بھی ایک حملہ تھا اس ٹائم پہ، اور پھر 9-10 سال تک حج ہوا نہیں، پھر ڈائریکٹلی 991 میں حج ہوا، پھر یہاں بھی ایک حج کینسل رہا۔ پھر اس کے بعد میں جو میں نے کہا کہ سیاسی معاملے ہوئے، سیاسی کشمکش ہوئی، یہاں پہ عراق میں عباسی تھے اور مصر میں، ایجپٹ میں یہ فاطمیز تھے، تو ان دونوں کے درمیان جو کشمکش چلی رہی، تو پھر اس کشمکش میں بھی حج مکمل طور پہ سسپینڈ رہا۔ اور جو آج کے جو حالات ہیں، اور ایک انسیڈنٹ میں آپ کو اور پیش کروں، انفلیشن کی وجہ سے بھی حج کینسل ہوا ہے، ایک یونیک ہے، مہنگائی کی وجہ سے لگ بھگ 1000 عیسوی میں 1000 عیسوی میں مصر میں انفلیشن اتنا بڑھ چکا تھا، مہنگائی اتنی بڑھ چکی تھی کہ سفر کرنا ممکن ہی نہیں تھا، تو خراسان، عراق، شام اینڈ اس کے وہاں کے جو اطراف کے ایریاز تھے وہاں سے لوگ حج کے لیے آ ہی نہیں پائے، کیونکہ سفر حج جو ہے اتنا زیادہ تھا انفلیشن کی وجہ سے مصر میں، تو حج نہیں ہو پایا۔ پھر اس کے بعد جو آج کا جو معاملہ ہے کہ صرف حرم مکہ شریف کے جو ریسیڈنٹ ہیں یا وہ لوگ جو آلریڈی دوسری کنٹریز سے وہاں پہ ہیں وہ لوگ حج کر پائیں گے، ایسا واقعہ بھی ہوا۔ 654 ہجری سے لے کے 658 ہجری تک یہ ایک وبا ایسی پھیلی ہوئی تھی کہ حجاج کرام کے قافلوں کو روک دیا گیا تھا ان کے تحفظ کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، تو پھر سے وہ حجاز مقدس میں جو لوگ تھے تو وہاں پہ انہوں نے حج ادا کیا۔ پھر ایک مرتبہ عراق میں 470 ہجری میں اف آئی ایم ناٹ رانگ ایک اتنی سخت سردی ہوئی تھی کہ اس سردی کی وجہ سے بھی حج کو کینسل کر دیا گیا تھا۔ بٹ آئی ایم کنکلوڈنگ اٹ، سو دس از دا ہسٹری، and history will remain on the pages of history. Who they are interested, they can go and they can find, because it has been explained in an explicit way. Okay, but the most important thing is to understand Islam, the beautiful religion, always lays emphasis on the security of the believer, on the security of the pilgrims. یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیشہ حج جو کینسل ہوا ہے یہ صرف حفاظتی اقدامات کے حوالے سے ہوا ہے۔ اسلام ہمیشہ حاجی کی یا اپنے ماننے والے کی جان، مال، عزت، آبرو کی مکمل طور پہ حفاظت کرتا ہے، اور جہاں بھی حج کینسل ہوا وہ انہی مقاصد کے تحت کینسل ہوا کہ حج ایک صحت مند ماحول میں ہو، ایک محفوظ ماحول میں ہو، اور جان کے تحفظ کے حوالے سے شریعت اسلامیہ کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کو پورا کیا جا سکے۔ اور آج بھی جو حج کینسل ہوا ہے یا صرف مکی لوگوں کو جو اجازت ہے، حجاز مقدس کے لوگوں کو اجازت ہے، تو اسی حوالے سے ہے، اسی مقصد کے تحت ہے کہ کسی کی جان کو خطرہ نہ ہو، اور کسی کی جان یا مال یا کسی بھی حوالے سے کسی کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو۔ کیف حضرت قبلہ، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یقیناً آپ نے کہا کہ تقریباً 40 سال سے زائد 40 سے زیادہ مواقع ایسے ہیں جب حج جو ہے مکمل طور پر مکمل طور، مگر آج الحمدللہ ابھی تو پارشل کہہ سکتے ہو اس کو جی، مگر ابھی بھی اجازت ہے کہ مکے والے اور جو وہاں پر رہائش پذیر ہیں وہ ان کو اجازت ہے۔ مفتی ریاض الحسن صاحب، جیسے کہ میں نے کہا کہ یقیناً موریشس کے لوگ بھی امسال نہیں جا پائیں گے، ٹھیک ہے، تو جو لوگ اس سال حج کے لیے نہیں جا رہے، کیا ان پر کوئی فائن دم لازمی ہے؟ حج جب فرض ہو جاتا ہے واجب، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو جب کوئی استطاعت رکھے، استطاعت مطلب اس کے پاس جو چیزیں ہونی چاہیے وہ سب ہیں، کسی دوسرے کی وجہ سے اس کا رکنا ایک وہ دوسری چیز ہے، لیکن وہ خود اس پر قادر ہو۔
वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। तो उस अगर इस्तिताअत है, इस्तिताअत में उलमा इकराम ने 8 चीज़ें शुमार कराई हैं। जब वो चीज़ें पाली जाती हैं तो हज फ़र्ज़ हो जाता है, जिसको कहते हैं शराइत वजूब। ठीक। वो 8 हैं। उनमें जो मेरे लिए ज़रूरी है बताना, वो एक सवारी पर कादिर होना, हाँ सवारी जिस चीज़ के ज़रिए से वो जाएगा, जी। और दूसरा वक्त। तो अगर इस वजह से कि वो कादिर नहीं है, अगर नहीं गया तो बहरकैफ कोई फ़ाइन है ही नहीं। अब अगर कादिर हो जाता है और फिर किसी और वजह से नहीं जा पाता है, जो वजूब अदा के शराइत में आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई उसको आने नहीं देता, या कोई उसको जाने नहीं देता, या कोई और रास्ते की मुश्किल है, या वहाँ के लोग खुद की मजबूरियाँ कह लीजिए, हाँ, या इस तरह से। हाँ, कोई और मजबूरी, कुदरत से हट करके कोई दूसरी हाँ, मजबूरी। हाँ, तो इस सूरत में फ़ाइन फिर भी नहीं है, लेकिन यह है कि उस पर ज़रूरी है कि वो अगले दिनों में या तो हज कर ले, ठीक। अगर नहीं कर सकता है तो वो वसीयत करे लाजमी तौर पर। उस पर ज़रूरी है, वाजिब है कि वो वसीयत करके जाए। और तीसरी सूरत है वो है इहसार, यानी यहाँ से इंसान चला जो नहीं पाई जा रही है, यहाँ से चला, एहराम बांध लिया और नियत वगैरह सब, और उसके बाद उसको रोक दिया गया, तो उस सूरत में एक फ़ाइन होता है। और उसमें क्या है कि उसको क़ुरबानी का जानवर भेजना चाहिए, और जब उसकी क़ुरबानी हो जाए तो उसके बाद वो एहराम से निकलेगा और हल्क कराएगा। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है वो अभी इहसार वाली नहीं है जी। बस यही है कि वो यहाँ से जाने पर या तो कादिर नहीं है, या फिर वो किसी दूसरी मजबूरी से, किसी वजह से उसको रोक दिया गया है। इन दोनों सूरतों में फ़ाइन की कोई जगह नहीं है। अलबत्ता इसमें जो दूसरी सूरत है, जबकि कुदरत पूरी पाली गई, तो वो अगले दिनों में उस पर फ़र्ज़ रहेगा हज। हाँ, अगले दिनों से मुराद हो सकता है कि आइंदा साल, जी उस पर हज फ़र्ज़ रहेगा, हज के अयाम होंगे जी। और अगर वो नहीं कर सकता, उसको वक्त नहीं मिला है, तो वो किसी को वसीयत करके जाए। वसीयत करना उस पर लाजमी है। अगर वसीयत नहीं करेगा तो ये लिखा है कि वो गुनाहगार होगा। तो बिल्कुल इसी तरह एक सवाल है मेरा मुफ्ती साहब, कि जो शख्स इस साल हज पर नहीं जा पाया, बल्कि जाने वाला था मगर नहीं जा पाया, आइंदा साल उसके पास इतने पैसे नहीं जमा हो पाए, क्योंकि ये भी एक फैक्टर है माली जो है, फाइनेंस। अब अगले साल उस इंसान के पास इतने पैसे नहीं है वो हज पे जाने के लिए, तो अब उसके लिए क्या हुक्म है? जैसा कि मैंने बताया कि इसमें शराइत हैं पहले उसको वाजिब होने के लिए। जी। अगर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा कि अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन पर ये कोविड-19 की वजह से ही, चूँकि कुदरत सवारी पर उसको नहीं है, या तो वो अपना जेट नहीं ख़रीद सकता है, और वो अभी किसी से किराए पर भी नहीं ले सकता है। इसी को कहते हैं सवारी पर कुदरत होना। अच्छा। वक्त के साथ सवारी पर कुदरत होना ये ज़रूरी है। मेरे ख़्याल से ज़्यादातर लोग वही हैं कि जो किराए से जाने वाले हैं, हाँ, फ़्लाइट से जाने वाले हाँ, हैं। हाँ, बिल्कुल। अभी वो फ़्लाइट ना तो अपनी ख़रीद सकते हैं और ना ही किराए पर ले सकते हैं। हाँ। तो वो अभी उन पर फ़र्ज़ ही नहीं हुआ है, और जब फ़र्ज़ ही नहीं हुआ है तो उन पर कुछ भी ज़रूरी नहीं है। यानी अगर बाद में फ़र्ज़ होता है तब वो करेंगे, और फ़र्ज़ नहीं होता है तो कोई बात नहीं। ये जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये इसको क्लियर कर लेते हैं जी कि जिस शख्स के पास इस साल वो जो हज करने वाला था, आइंदा साल जब हज के अयाम आते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, जी तो वो उस पर हज अब भी फ़र्ज़ है, बावजूद कि उनके पास पैसे नहीं हैं। जी। इसकी वजाहत मैं चाहता हूँ। कोविड-19 की वजह से 2 तरीक़े की परेशानियाँ हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक। एक परेशानी तो ये है कि हम सवारी पर कादिर नहीं हैं, और दूसरी परेशानी ये है कि हमको गवर्नमेंट नहीं जाने दे रही है, या वहाँ की गवर्नमेंट हमको आने नहीं दे रही है। ठीक। अगर हमारी परेशानी ये है कि हम सवारी नहीं कर सकते हैं, तो हज फ़र्ज़ ही नहीं हुआ शुरू से अभी। अब दूसरी सूरत में अगर हम जा सकते थे, अच्छा जब हज फ़र्ज़ नहीं हुआ तो अब
ظاہر سی بات جب ہم پر فرض ہی نہیں ہوا تو اگلے سال جب فرض ہوگا تو جائیں گے، ورنہ تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس سچویشن میں بھی ہم سواری پر قادر ہیں، اتنے لوگ مالدار ہیں کہ وہ جیٹ خرید سکتے ہیں یا ابھی بھی جو سواری کا انتظام کر سکتے ہیں، تو ان پر فرض ہو گیا، اور جن پر فرض ہو گیا ایک بار تو اب ان کو اگلے سال جانا لازمی ہے، ضروری ہے۔ اگر قرض بھی لینا پڑے تو ان کو قرض لے کے جانا پڑے گا، اور اگر وقت نہ ملے تو ان کو وصیت کرنا لازمی ہے، اگر وصیت نہ کریں تو گناہ گار ہوں گے۔ مولانا حسین صاحب، اس طرح جن لوگوں پر حج فرض تھا اور امسال وہ جا بھی رہے تھے، آئندہ سال حج سے پہلے ان کی وفات ہو جاتی ہے، اوکے، ٹھیک، تو ان پر حج فرض ہی رہے گا یا معاف ہو جائے گا؟ یعنی کہ جو لوگ جانے والے تھے ان کی وفات ہو جاتی ہے، اب اگلے سال کیا ہے، ان پر حج فرض ہی رہے گا یا معاف ہو جائے گا؟ جی، کتب فقہ میں اس کی بڑی صحاحت ملتی ہے، میں بہت جلدی کر کے بتاؤں۔ جی، حج واجب ہونے کے لیے جیسے مفتی صاحب نے ابھی فرمایا کچھ شرائط ہیں۔ فار ایگزامپل اسلام کا ہونا، اگر وہ دارالحرب میں ہے تو اسے پتہ ہونا کہ اس کے اوپر حج فرض ہے۔ تیسرا ہے کہ وہ بالغ ہو، عاقل ہو، پھر اس کے بعد تندرست ہو، پھر اس کے بعد آزاد ہو، پھر سواری پہ قادر ہو، سفر خرچ کا مالک ہو، اور وقت بھی ہو۔ یہ 8 شرطیں ہو گئیں، واجب ہو گیا حج۔ اوکے، ناؤ حج ادا ہونے کے لیے حج کے شرائط ادا بھی ہیں کچھ، اس میں سے ایگزام میں بتاؤں کہ عورت کے ساتھ سفر کے لیے محرم کا ہونا یا شوہر کا ہونا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حج کے لیے خاص نہیں ہے، کسی بھی سفر کے لیے بغیر محرم کے یا شوہر کے اگر وہ جا رہی ہے تو حرام کام کرتی ہے، شرعی مسافت سے زیادہ، جی شرعی مسافت میں، جی الحمدللہ شرعی مسافت سے زیادہ اگر وہ سفر کرتا ہی۔ تو ایک دوسری قید یہ ہے شرائط ادا کے لیے، حج کے ادا کی شرائط کے لیے، کہ عورت عدت میں نہ ہو۔ فار ایگزامپل وہ وفات کی عدت ہو یا طلاق رجعی کی ہو یا بائن کی ہو، طلاق کی عدت میں بھی نہ ہو۔ تیسری ایک چیز یہ ہے کہ کوئی جو بادشاہ کے انڈر ہو، بادشاہ کے تحت ہو، بادشاہ نے اسے روک دیا ہو، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے جو آج کے حالات کے مطابق ہے، سفر میں جو راستہ ہے وہاں پہ بدامنی نہ ہو، جان کا مال کا خطرہ نہ ہو، جان جانے کا خطرہ نہ ہو، اور ڈیفینیٹلی دس از اے ڈیڈلی وائرس، اور جان جانے کا بالکل خطرہ ہے۔ تو ایسے بد امنی کے حالات میں اگر وہ سفر نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، حج کا سفر نہیں کرتا ہے جان کے خوف سے، کیونکہ شرائط ادا پائی نہیں جا رہی ہیں، اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وصیت کر جائے کہ میری جانب سے کوئی حج بدل کر لے۔ کیونکہ اگر یہ شرائط پائی جاتی ہیں تو خود حج کرنا ضروری ہے، اگر یہ شرائط نہیں پائی جاتی ہیں یا اسباب نہیں پائے جاتے ہیں تو کسی دوسرے کو بھی حج کے لیے، حج بدل کے لیے بھیج سکتا ہے، وصیت کر سکتا ہے۔ اب اگر اس بدامنی کے حالات میں انتقال ہو جاتا ہے تو وصیت کرے گا، اور لیکن اگر امن قائم ہو گیا، یعنی کہ اب حج کے جانے سے پہلے ہی امن قائم ہو گیا، جا سکتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں جا پا رہا ہے، تو وہ اس کے اوپر جو وصیت ہے، حج بدل کی وصیت ہے، وہ کرنا واجب ہے، وہ وصیت کر کے جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ حضرت قبلہ، پروگرام کے 2-3-4 سوالات اور ہیں آخر میں۔ مفتی ریاض الحسن صاحب، موجودہ دور کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے کہ بالیقین میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ امسال حج ادا کریں گے، تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ آج کل یہ قانون بھی لاگو ہے موریشس میں کہ حجاب کہہ لیجیے یا ماسک کہہ لیجیے اس کو، یہ ڈالنا ضروری ہے۔ تو میرا اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیا کورونا کٹ ڈال کر ہم حج ادا کر سکتے ہیں؟ اس کی اجازت ہوگی؟ شریعت کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ شریعت میں کبھی بھی کسی کو ایسی تکلیف نہیں دی گئی کہ وہ نہ کر سکتا ہو، یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ جی، اور شریعت میں اگر کوئی مجبوری ہے تو اس کو اجازت دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص حالت احرام میں جرم کر رہا ہے، جرم اسی کو کہتے ہیں جو حالت احرام میں نہ کیا جا سکتا ہو اور وہ کر رہا ہے تو اس کو جرم کہتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، بہت سی چیزیں ہیں، سلا ہوا کپڑا وغیرہ وغیرہ، خوشبو بھی ہے اس میں شامل ہے، خوشبو کا استعمال حالت احرام میں نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو کوئی شخص جو جرم کر رہا ہے وہ اختیاری طور پر یعنی اپنی خوشی سے کر رہا ہے، یا وہ غیر اختیاری طور پر، غیر اختیاری مطلب وہ مجبور ہے، معذور ہے، جیسے کہ ان حالات میں ہمارے علماء اکرام نے اس کو عذر مانا ہے، اس کی مجبوری مانی ہے۔ تو پہلے یہ کلیئر کر لینا چاہیے کہ دیکھیے، اگر کوئی شخص اپنے اختیار سے کوئی جرم کر رہا ہے تو
سب سے پہلی بات تو وہ گناہ گار ہوگا. صدقہ یا قربانی یا دم جو بھی اس پر لازم ہوگا, کفارہ جو بھی کفارہ ہوگا, وہ ڈیفینیٹلی اس کو ادا کرنا ہوگا لازمی طور پر. تو کورونا کٹ سے اگر ماسک مراد ہے جی تو ماسک چونکہ چوتھائی یعنی 1/4 کو چھپا ہی لیتا ہے, تو اس صورت میں اگر اس نے 12 گھنٹے یعنی 4 پہر جی سے زیادہ پہنا ہے یا 4 پہر, تو اس پر دم ہوگا. اور دم اب چونکہ یہ مجبوری میں تھا تو اس کو اختیار بھی ہے, اب وہ چاہے تو قربانی کرے, چاہے تو وہ 3 روزے رکھ لے, اور چاہے تو وہ 6 مسکینوں کو الگ الگ ایک صدقہ فطر دے دے یا ان کو 2 وقت کھانا کھلا دے. یہ اس کے لیے اختیار ہوگا. اگر دم دے گا تو اس کا حرم میں ہونا ضروری ہے, اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور کرتا ہے تو وہ چاہے کہیں بھی کر سکتا ہے, گھر پہ بھی کر سکتا ہے. چونکہ جو قارن ہوتا ہے اس نے 2 نیتیں کی ہوتی ہیں, ایک عمرے کی ایک حج کی, وہ ڈبل دم دے گا, یعنی اس پر ڈبل کفارہ ہے, ایک حج کا اور ایک عمرے کا. تو وہ ایک جرم کرے گا تو اس کے لیے 2 کفارے ہوں گے. اب اسی حساب سے قربانی کرے گا تو 2 قربانی, روزے رکھے گا تو 6, اور اگر صدقے دے گا تو 12. اور اس میں اگر اور وضاحت چاہیں تو یہ کہ اب اگر کسی ایک عذر کی وجہ سے وہ چاہیں ایک کپڑا پہن رہا ہے یا وہ پورے جسم پر کپڑا پہن رہا ہے, اس کا ایک ہی حکم ہوگا, لیکن وجہ اور عذر ایک ہونا چاہیے. چونکہ کرونا کی وجہ سے اگر وہ ایک کپڑا یہاں پہن رہا ہے, اور کورونا ہی کی وجہ سے اگر وہ پورا سر سے لے کر کے نیچے تک اگر ڈھانپ رہا ہے, اس کو چھپا رہا ہے, تو پورے کا ایک ہی پورے کو ایک ہی جرم مانا جائے گا. اور اس پر وہی اگر قارن ہے تو 2 صدقے 2 دم 2 کفارے, اور اگر صرف ایک کے لیے اس نے نیت کی ہوگی اس وقت اگر, تو اس کے لیے ٹھیک ہے, بہتر ہے. اور 2 آخری سوالات ہیں مفتی صاحب. مناسک حج میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی؟ نہیں, اس میں میرے خیال سے مناسک حج میں تو کوئی تبدیلی نہیں. وہی مینا مزدلفہ وغیرہ وہ تو برقرار ہے, وہی طریقہ کار ہے. بالکل بالکل. آخری سوالات ہیں. آئیے شروع میں نے آپ کو بتایا, میں نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ بالیقین اگر ہم ان لوگوں کی جگہ پہ اگر ہم ہوں جو حج ادا کرنے والے تھے, اس سال حج کی تیاری کر چکے ہیں یا کر رہے تھے, نفسیاتی طور پر سائیکولوجی, ان لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ نفسیاتی طور پر وہ کس طرح اپنے آپ کو سنبھالے رکھیں؟ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی الحمدللہ. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم لوگ اپنے اس پیشانی کو زندگی پر سجدے میں رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا ہے, پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا. شکرانے کے طور پہ اگر سجدے میں رکھ لیا, کیا بات ہے. کیا کہا تھا علامہ اقبال نے, ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو, چشمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, کیا بات ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. کیا بات. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جب پڑھتے ہیں تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ایک حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کے حوالے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, عجبا لامر المؤمن, مومن کا معاملہ عجیب ہے, ونڈرفل دا کیسز آف دا مؤمن. آقا علیہ الصلوۃ والسلام he says that اور ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن, اور یہ صرف مومن کے لیے, مومن کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. ان اصابته ضراء فصبر فکان خیر اللہ, اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے, فکان خیر اللہ, اور اس کے لیے بہتر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّا فَشَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. And if he attains the prosperity, he expresses his gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala, and that too is good for him. So 5 انگلیاں ہمارے 10 انگلیاں جو ہیں وہ ہمیشہ وہ گھی میں رہتی ہیں. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے. اور ایک حدیث مبارک آپ کو سناؤں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ he narrates, he says that سمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیر مرتين ومرة وغیر مرتين, فقال, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے سنا کئی مرتبہ کہتے ہوئے کہ اذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه سفر او مرض كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم.
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان عالی شان کو سنا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن کچھ کام کرتا ہے لیکن کسی مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے وہ کام رک جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس کام کا پورا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فتح الباری میں فرماتے ہیں اگر اس کی نیت ہو اے کاش یہ مرض نہ ہوتا تو میں یہ کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا پورا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں اپنے حجاج کرام سے جنہوں نے یہ نیت کی تھی ان سے کہوں گا کہ جب بھی یہ خیال دل میں آئے کہ اس مرتبہ حج کینسل ہو گیا ہم لوگ کر نہیں پائے، اس حدیث مبارکہ کو زیر مطالعہ لائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے لطف اندوز ہوں اور اسی خوشی میں اسی تصور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ اور تھوڑا سا نفسیاتی طور پہ میں آپ کو بتاؤں، یقیناً تکلیف ہوتی ہے کہ کیا ہوا، لیکن یہ رکھیں کہ اللہ سبحانہ ہی از اے بیسٹ پلانر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑا حکیم کوئی نہیں، اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ آج ہمارا حج کینسل ہوا، ابھی ہم نے احرام نہیں باندھا ہے، کیا آپ کو یاد نہیں کہ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید المرسلین اپنے 1400 جانثاروں کے ساتھ 1400 جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ حدیبیہ کا موقع یاد کریں، آپ احرام باندھ کے نکلے ہیں اور ایٹ دا مومنٹ آپ کو روک دیا جاتا ہے اور وہاں پہ کچھ پلیج ہوا تھا، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر پائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا گیا، صحابہ اکرام کو روکا جن کی وہ زمین تھی، پھر احرام کی حالت میں پھر ان سے کہا کہ نیکسٹ ایئر بھی کریں گے تو 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں ٹھہریں گے۔ اللہ اکبر، یہ کیسے معاملات تھے؟ تو آج ہمارے معاملات تو ایسے نہیں تھے، تو اس کیفیت کو بھی دیکھیں، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کی رضا پہ راضی تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان عالی شان پہ سب لوگوں نے احرام اپنا اتار دیا ہے نا، اس کے بعد کے جو معاملات تھے وہ ہوئے، لیکن اب نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو پریپیئر کریں، ہمیشہ ایک آپٹیمسٹک آؤٹ لک رکھیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے لطف اندوز ہوتے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے ہمیں اس سال روکا۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اس کی عزت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر سال آپ کو حج نصیب فرمائے اور بار بار عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے حضرت۔ حضرت ہم اپنے پروگرام کے اختتام تک پہنچ چکے ہیں۔ آخر میں بہت ہی مختصر میں چاہوں گا کہ آپ موجودہ دور کے حوالے سے کیا پیغام ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں گے مفتی صاحب؟ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ کبھی کبھی انسان جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ اچھا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے انسان لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ اس کے حق میں بہتر نہیں۔ تو کلیئر طور پر جیسے حضرت نبی فرمایا، بس ہم حج کو جا رہے تھے کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے۔ اگر رک گئے ہیں تو کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی۔ میں ایک جملے میں اس بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ تعلیم اس وقت ہمارے ملک کے لیے اور خاص طور پر ہم جو لوگ تعلیم سے کسی مجبوری کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یا مال نہ ہونے کی وجہ سے وہ تعلیم سے دور ہو جاتے ہیں، میں سب سے زیادہ اس بات پر لوگوں کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ وہ اس طرف توجہ کریں کہ کوئی بچہ جو پڑھنا چاہتا ہے وہ اس وجہ سے تعلیم سے نہ رکے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور خاص طور پر میں حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے ان حضرات معتمرین کی توجہ چاہوں گا کہ جو ماشاءاللہ بار بار عمرہ کرتے ہیں، کریں، اللہ پاک توفیق دے، یا جو نفل حج کرتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی توفیق دے۔ لیکن کبھی کبھی سچویشن ہمارے سامنے ایسی ہوتی ہے کہ نفل حج یا عمرے سے زیادہ ضروری ہمارے سامنے کوئی دوسرا کام ہوتا ہے۔ اگر حاجت ہو تو دیکھیے فقہاء کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اگر ضرورت ہے تو نفل حج سے بہتر ہے کہ اس حاجت کے لیے پیسہ دے دیا جائے، اس کام کے لیے پیسہ دے دیا جائے۔ اور اگر آپ دیکھیں، غور کریں تو آج ہمارے یہاں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہیں باہر جا کر کے اور ان کے پاس بندوبست نہیں ہے اور ان کے پاس اخراجات کے لیے پیسے کی کمی ہے، تو ان کی اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے اور تعلیم کے لیے ان کو راستے فراہم کرنا چاہیے۔ ایسے ایک چھوٹی سی حکایت ہے، بڑی اچھی حکایت ہے جس کو علامہ شامی نے نقل کیا ہے۔
ایک صاحب نفل حج کے لیے جا رہے تھے بڑے پیسے لے کر کے، تو ایک خاتون ملی جو سیدہ تھی آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انہوں نے دیکھا کہ وہ ضرورت مند ہے، آپ نے ان کو سارے پیسے دے دیے اور آپ واپس آ گئے. تو جب لوگ حج کر کے واپس آئے، حج کرنے والوں نے کہا کہ آپ کا حج اللہ پاک مبارک کرے. کہا میں تو گیا نہیں تھا. کہا ہم نے آپ کو دیکھا ہے وہاں. کہا اچھا یہ کیسا؟ تو آپ نے خواب میں یہ بشارت پائی کہ ہم نے تمہارے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا جس نے تمہاری طرف سے حج کیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے کہ جو جس چیز کی ضرورت ہے ہم اس چیز پر بھی توجہ دیں. ہم ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں، تعلیم میں آگے بڑھیں، ترقی کریں، ہمارا ملک ترقی کرے. ہم تمام افراد مل جل کر کے رہیں، اتحاد سے رہیں، اور ہم کوشش کریں کہ ہمارا ملک بہترین ملکوں میں سے ایک ملک بن جائے، تعلیم یافتہ ملکوں میں سے ایک ملک بن جائے. اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اور اتفاق اور اتحاد کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ. اور حرف آخر مولانا حسین صاحب. یس الحمدللہ آپ نے موقع عنایت فرمایا. میرا پیغام اس کووڈ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، اس ڈیفینیٹلی وی آر گوئنگ تھرو ویری ہارڈ ٹائم، بٹ ایز آئی ٹولڈ یو دس از ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ says ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ، nothing shall befall you but it is the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. Sometimes Allah subhanahu wa ta'ala, he tests us so many reasons. Actually, sometimes he wipes out our sins, and sometimes it is a mean to obtain the high status in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. And especially sometimes وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. This affliction, it reached to you due to what your hands have earned. جو آپ نے کیا ہے اس کی وجہ سے یہ مصیبتیں آتی ہیں. So now we have to introspect ourselves, individual level, family level, societal level, national and international level, where we are heading. Disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala and blasphemy towards Anbiya Ikram alayhimus salatu wassalam, the men of Allah subhanahu wa ta'ala, and the great gnostic of Allah subhanahu wa ta'ala, and disrespect of parents and elderly people, and immorality. Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wasallam, just I'm concluding, آقا علیہ الصلاۃ والسلام said لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم مضت في أسلافهم الذين مضوا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام said immorality never appears among people to such an extent that they commit it openly, but Allah subhanahu wa ta'ala sent plagues and diseases that were never known among their predecessor, and it will reach to them. It will spread among them. So we need to introspect. Aqā alayhi salatu wasalam, in Tabarani he says, Aqā alayhi salatu wasalam, he says that when the promiscuous behavior become rampant among the nation, Allah subhanahu wa ta'ala will send among them such strange diseases that were never heard of their own ancestors. So we need to think about it. So it is just because of our bad deeds, our evil deeds. So if it is, we need to introspect, we need to rectify our all, Lamha fikr. Definitely, we need to rectify our all, our shortcomings and our all, this برائیاں بے راہ روی، اس تبدیلی کو اگر قائم رکھا جائے انشاءاللہ العزیز، فیملی کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ کیا جا رہا ہے، یہی لمحہ فکر ہے ہمارے لیے. توبہ استغفار کیا جائے، ریپینٹ کیا جائے ان دا کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وی نیڈ ٹو گیٹ بیک ٹو دا سورس، وی نیڈ ٹو گیٹ بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. انشاءاللہ دیز چینجز if we maintain it for the rest of our life, alhamdulillah, it will be better for us and for our community and for the Mauritian people, inshallah العزیز. انشاءاللہ. مفتی ریاض الحسن صاحب، مولانا حسین قادری دامت برکاتہم علیہ، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. بالیقین لمحہ فکر میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اور مگر ہمارا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی سوالات ہم نے تیار کیے تھے اس میں سے آدھا کہہ سکتے ہیں کہ وہ سوالات رہ بھی گئے ہیں. بہرکیف مقصد یہ تھا کہ ہم آج، جیسا کہ آپ نے بھی کہا، کہ یہ لمحہ ہم اپنے آپ کو اپنی زندگی پر ہم غور کریں، خود غور کریں. یہی وہ لمحہ فکر ہے. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد ایک ایسے ہی موضوع کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی. ایک بار پھر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناظرین، لمحہ فکر نامی یہ خاص پروگرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس میں موجودہ حالات کے حوالے سے بات کی، بالخصوص حج کے حوالے سے.
اللہ تبارک و تعالی اس مختصر سی ملاقات کو، اس پروگرام کو اپنے دربار میں شرف قبول عطا فرمائے، اور بالخصوص ان تمام لوگوں کے لیے، بلکہ ان تمام ممالک کے لوگوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ جو عالمی وبا میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد یہ وبا ہٹائے۔ اور آخر میں اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے رخصت کی اجازت چاہیں گے کہ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنگ دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا۔ رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے، دعا میں یاد کریں۔ انور کو اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاف کر دے تو خدایا، میں چلا آیا ہوں۔ اے رب ملائک و جن و بشر، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں خدمت میں تیری شرمندہ نظر، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، اللہم لبیک، اللہم لبیک۔ حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں۔ جو تیری ثنا کے لائق ہو، ایک لفظ بھی ایسا پاس نہیں، ایک لفظ بھی ایسا پاس نہیں، کیا تاب سخن، کیا عرض ہنر، کیا عرض ہنر۔ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، اللہم لبیک، اللہم لبیک۔ حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں۔ قطرے کی نگاہ حیراں پر دریا کی حقیقت کیسے کھلے، دریا کی حقیقت کیسے کھلے، میں جانتا ہوں یہ بات مگر، یہ بات مگر۔ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، اللہم لبیک، اللہم لبیک۔ حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں۔ میرے کان تیری آہٹ سے سجے، میری سانس تیری خوشبو میں پھلے، میری سانس تیری خوشبو میں پھلے، میری آنکھیں اپنے خواب سے بھر، خواب سے بھر۔ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، اللہم لبیک، اللہم لبیک۔ حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں۔ میرے چاروں طرف ہیں دروازے، میرا سرمایہ کچھ اندازے، میرا سرمایہ